السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعنہ قال كان قرام لعائشة رضی اللہ عنہا سطرت به جانب بیتها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیطی عنا کرامک هذا فإنه لا تزال تصاویره تعرض لی فی صلاتی، رواہ البخاری۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، خشوع نماز کے متعلق، خشوع صلاۃ کے متعلق احادیث کو بیان کیا جا رہا تھا۔ نماز میں خشوع و خضوع اور کون سے ایسے امور ہیں جن سے نماز میں خشوع و خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اگر جہاں پہ نماز ہو رہی ہے وہاں پہ کچھ ایسی تصویریں ہوں یا مسجد کی آرائش کچھ اس طرح ہو کہ آدمی کی توجہ برابر اس طرف جا رہی ہے تو یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے۔ اور اس حدیث میں اسی تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک رنگ برنگ چادر سے اپنے گھر میں پردہ ڈالی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے واضح کہا کہ اس کو دور کرو مجھ سے، اس کو دور کر لو مجھ سے، اس لیے کہ اس کی تصویریں برابر نماز میں میرے لیے خلل کا باعث بنتی ہیں۔ یعنی آپ نے واضح طور سے کہا کہ یہ نماز میں خشوع و خضوع کے منافی ہے۔ ایسے زرق برق پردے جو نماز میں وسوسہ ڈالیں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور اسی طرح اس حدیث سے علماء استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسجدوں میں مسجد کی دیوار پر اس طرح کی چیزیں نقش ہو جو اس کے لیے باعث خلل، نماز میں خشوع و خضوع میں خلل کا باعث بنتی ہوں، تو یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ یہاں تک کہ بعض مساجد میں، یہاں تو ایسا نہیں میں نے دیکھا، لیکن بعض مساجد میں قرآن کی آیات وغیرہ لکھی ہوتی ہے، نقش کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ سے اس تعلق سے بھی پوچھا گیا، امام مالک نے کہا کہ میں یہ مکروہ سمجھتا ہوں کہ نہ اس کے مسجد کے دیواروں پر قرآن کی آیات لکھی جائے، کیونکہ اس سے بھی آدمی کو وسوسہ اور نماز کے خشوع و خضوع میں خلل پڑتا ہے۔ تو اس سے یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی، کوئی بھی چیز چاہے وہ قبلہ رخ ہو یا کسی اور طرف ہو، ایسی چیز لکھی جائے یا ایسا رنگ برنگ ہو، اتنا زیادہ بھڑکیلا ہو جو اس سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہو، تو یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ لیکن اس حدیث سے علماء ذکر کرتے ہوئے جہاں اس حدیث کے بارے میں ذکر کیا ہے، وہاں یہ بھی علماء نے بیان کیا کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ آدمی اچھا کپڑا پہن کر مسجد میں نہ آئے۔ اچھا کپڑا پہن کر مسجد میں آنا یہ منع نہیں ہے۔ اگر اچھا کپڑا آپ کے خشوع و خضوع میں خلل نہیں ڈال رہا ہے تو یہ منع نہیں ہے، لیکن اگر اچھا کپڑا آپ کے اندر کبر و غرور پیدا کر رہا ہے، اچھا کپڑا پورے نماز کی آپ کے توجہ کو اپنی طرف ہی متوجہ کر رہا ہے کہ پورے نماز میں آپ کپڑائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو تب ایسا کپڑا پہننا منع ہے۔ ورنہ عام حالات میں اللہ کا گھر اور اللہ کے سامنے آپ حاضر ہو رہے ہیں، یہ تو زیادہ لائق ہے کہ آپ اچھے حیت میں اور اچھے لباس میں آئیں۔ لیکن اگر یہ آپ کے لیے یہ چیز بھی نماز میں خشوع و خضوع میں خلل کا باعث بن رہا ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اور علماء نے اس سے بھی منع کیا۔ تو مسجد میں جو کچھ بھی ہے، چاہے فرش ہو، یعنی جو بچھایا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہونی چاہیے جو چیزیں خشوع و خضوع میں خلل کا باعث بنے، کیونکہ نماز کا ایک اہم حصہ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ خشوع و خضوع کے بغیر نماز کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح آدمی گھر میں بھی نماز پڑھے تو ایسے مصلوں کا انتخاب کرے جو مصلی بالکل سادہ ہو، یعنی جو جائے نماز ہے جو ہمارے عام طور سے لوگ لاتے ہیں اس پر عام طور سے کچھ نہ کچھ بنا ہوتا ہے، کعبہ بنا ہے تو یہ بنا ہے، یہ سارے مصلوں کو، ان سارے جائے نمازوں کو دور کرنا چاہیے، اور ایسی جائے نماز لے کر بندہ ہے جو سادی ہو، بالکل سادی ہو، وہ آپ کے نماز میں زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی پر آپ کی مدد کرے گی۔ یہ جو مصلوں پر، جائے نمازوں پر سب بنا ہوتا ہے، یہ اس طرح کے چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسری حدیث وعن جابر بن سمورة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لا ترجع اليهم۔ اس حدیث میں بھی ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں
یہ پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ نماز کے حالت میں ادھر ادھر مڑ کر دیکھنا یہ غلط ہے. اگر پورا بدن مڑ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے اکثر علماء کے نظر میں. اور اس کے علاوہ بھی اگر آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھے تب بھی نماز کے خشوع و خضوع میں اور اس کے ثواب میں کمی آتی ہے. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز کی حالت میں بندہ کھڑا ہوا ہے اور اپنا سر اٹھا کر اوپر دیکھتا رہے, سر اٹھا کر اوپر دیکھتا رہے. بڑی سخت وعید اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت یا مسلمان قوم اپنے نظروں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے نماز میں پرہیز کرے گی یا اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کو لوٹائے نہ. یعنی اگر پرہیز نہیں کرے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی بینائی چلی جائے, یعنی ان کی روشنی آنکھ کی چلی جائے. کتنی سخت وعید ہے کہ بندہ نماز میں اوپر سر کر کے ایسے دیکھتا رہے, پورے مسجد کا معائنہ کرتا رہے. تو یہ سخت وعید ہے. اور حدیث میں کہا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو ہی چھین لے. تو اس حدیث کے لفظ سے بھلے ہی علماء نے اس پر اختلاف کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر سر اوپر اٹھا لے تو نماز ہوگی اس کی, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نماز باطل ہو جائے گی. ان سارے اختلافات سے صرف نظر اگر حدیث کے لفظ پر غور کیا جائے تو یہ لفظ بڑا سخت وعید پر دلالت کر رہا ہے کہ آدمی اگر اس عمل سے باز نہیں آئے گا تو اس کی نظریں اور اس کی بینائی ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے. حالانکہ جمہور اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کر لے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی, نماز ہو جائے گی. لیکن اہل علم کی ایک جماعت اس طرف بھی گئی ہے کہ اس کی نماز ہی باطل ہو جائے گی, اس لیے کہ حدیث میں بڑی شدت سے اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ بندہ اس طرح کی حرکت نماز میں کرے. تو پورے نماز میں آدمی کی نظر کہاں پہ ہونی چاہیے؟ پورے نماز میں آدمی کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. اب مسئلہ بچ گیا دعا کا کہ جب بندہ دعا کرے تو دعا کی حالت میں کہاں نظر ہونی چاہیے. بعض لوگ دعا کرتے ہیں تو شاید ان کو یہ مغالطہ ہے کہ دعا کی حالت میں سر آسمان کی طرف ہونا چاہیے. حالانکہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. دعا کی حالت میں بھی آدمی کا چہرہ سامنے ہی ہونا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ ہیڈنگ اور باب قائم کیا ہے کہ دعا کی حالت میں بھی دعا استقبال القبلہ عند دعا, کہ دعا کے وقت بھی قبلہ رخ ہونا. تو دعا کے وقت بھی راجح بات یہی ہے کہ آدمی دعا کے وقت بھی سر ور اوپر نہ اٹھائے بلکہ سیدھا دیکھتا رہے قبلہ کی طرف. تو پورے نماز میں اس کا جو چہرہ ہو وہ سجدے کی جگہ ہو, سوائے جب وہ انگلیوں کو حرکت دے رہا ہو. یہ بات کہ انگلیوں کو جب وہ حرکت دے رہا ہے تشہد میں تب اس کا چہرہ قبلہ رخ نہ ہو کر انگلیوں کی طرف ہو. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ بات کہ اس وقت اس کا چہرہ اس وقت اس کی نظر جو ہو وہ اپنے انگلی کی طرف ہو جب وہ انگلیوں کو حرکت دے رہا ہو, ورنہ اس کے علاوہ عام حالات میں اس کی نظر سجدے کی جگہ ہو. تیسری حدیث ہے وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان. چونکہ خشوع و خضوع کی بات چل رہی ہے اور ایسے امور کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے خشوع و خضوع میں کمی آئے, تو یہاں پہ ایک مسئلہ اور بیان کیا گیا. کہا کہ کھانا جب حاضر ہو تو کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہے, یعنی نماز صحیح نہیں ہے. آدمی کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کھانا ہے اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے تو کھانا آ چکا ہے تو پھر وہ کھانا کھائے اور اس کے بعد ہی نماز پڑھنے آئے. کیونکہ اگر وہ کھانا یہ حدیث اور یا اس کا معنی پہلے بھی گزر چکا ہے, کیونکہ کھانا چھوڑ کر آئے گا تو اس کے دماغ میں کھانا ہی چل رہا ہوگا, تو اس لیے منع کیا گیا کہ کھانا اگر آ چکا ہے تو کھانا کھا کر آئے. لیکن اس کا مطلب بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کا کہ اگر کھانے کی رغبت ہو, بہت زیادہ رغبت ہو, تب بھی وہ نماز پڑھنے نہ آئے بلکہ اپنی رغبت پوری کر کے. یہ بات مرجوح ہے کیونکہ حدیث کے لفظ سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کھانا جب آ چکا ہو تب وہ نماز کو مؤخر کر سکتا ہے اور اس کے کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھنے آئے. یہ نہیں کہ کھانے کی رغبت ہے اور کھانا ابھی بن رہا ہے, آپ کو خوشبو آ رہی ہے تو آپ بیٹھ کے انتظار کریں نہیں کھانا بن جائے اس کے بعد ہم کھا کر آئیں گے, نہیں, بلکہ اگر کھانا آ چکا ہے سامنے تو پھر آپ کھا لیجئے اور کھا کے آئیے. اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ کہ جب پیشاب یا جو ہے پیشاب وغیرہ کی قضاء حاجت کی شدت بہت زیادہ ہو, جب آپ کو ٹوائلٹ کی حاجت بہت شدید ہو تب بھی آپ مسجد میں نہ آئیں بلکہ آپ پہلے جا کر فارغ ہوں اس کے بعد ہی مسجد میں آئیں. کیونکہ اس طرح بھی نماز میں آپ کو ہمیشہ وسوسہ ہوگا اور نماز آپ کی صحیح طرح سے ادا نہیں ہوگی. اس میں بھی بعض لوگوں نے یہی کہا کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اگر کوئی اس طرح نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی.
لیکن دونوں طرف علماء شیخ ابن باز سے پوچھا گیا اس مسئلے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب نماز سے ملنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی حالت میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف علماء ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو احتیاط کرنا چاہیے اگر کسی کو ایسی، اور دیکھو حدیث کا لفظ جس پر دلالت کر رہا ہے وہ یہ کہ بہت شدید لگی ہوئی ہو، ایسا نہیں کہ ہلکی پھلکی لگی ہو اور آپ نماز آرام سے ادا کر سکتے ہیں، تو تب پھر مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یدافع الاخبثان، بہت شدت سے وہ آپ کو پریشان کیے ہوئے، آپ کا ٹوائلٹ کی حاجت ہو، قضاء حاجت، تو آپ جائیں اور جا کے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد ہی آئیں اور آ کر نماز کو ادا کریں۔ آخری حدیث ہے اس سے تعلق سے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التثاؤب من الشیطان فاذا تثاءب احدکم فلیقض ما استطاع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمائی لینا یہ شیطانی عمل ہے، شیطان کی طرف سے، اور جب کوئی آدمی جمائی لے تو جتنا ہو سکے اتنا اس کو روکے۔ یعنی یہ جمائی کو شیطانی عمل اس لیے کہا گیا یا شیطان کی طرف سے اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ یہ آدمی کے یعنی سستی اور کاہلی پر دلالت کر رہا ہے، اور اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ آدمی بہت زیادہ کھا پی کر آیا ہوا ہے، بالکل بدمست ہے، وہ نماز پر میں بھی بمشکل کھڑا ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری جو شہوتوں کو شیطان جو ہے وہ انسان کی شہوتوں کو بھڑکانے والے عمل پر آمادہ کرتا ہے، تو اسی لیے کہا گیا کہ اس طرح کی حرکت بندہ نماز میں نہ کرے، اور اگر کچھ ہو بھی جائے، اگر آنے بھی لگے تو جتنا ہو سکے اتنا اس کو روکے۔ دیکھیے اس تعلق سے حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک تو یہ کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ نماز کے خشوع و خضوع کے منافی ہے، اور حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ جتنا ہو سکے اپنا منہ بند کرنے کی کوشش کرے اور اس کو روکے۔ دوسری بات یہ کہ اس پر اپنا ہاتھ رکھ لے، اور تیسری بات یہ حدیث میں کہی گئی کہ اگر آئی جائے تو پھر بھی آواز نہ نکالے، کیونکہ جب بندہ جمائی لیتے ہوئے کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے شیطان، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ہنستا ہے کہ اس کو میں نے اتنا مشغول کر دیا ہے کہ یہ آواز نکال کر جمائی لے رہا ہے۔ تو یہ بڑا شیطانی عمل ہے اور اس سے بچنا چاہیے کہ بندہ نماز کے لیے آئے اور اتنا سست اور کاہل بن کر سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے کہ آواز بھی نکالے، جمائی بھی لے، اور سارا ایسا عمل وہ مسجد میں آ کر ہی کریں۔ تو حدیث میں اس تعلق سے بھی ادب سکھلایا گیا کہ اگر آ بھی جائے تو روکنے کی کوشش کرے اور اس کے بعد ہاتھ رکھ لے، اور اگر آ ہی جائے تب بھی آواز نہ نکالے، کیونکہ یہ شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ضحک الشیطان، جب ہو جاتا ہے ایسا، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ شیطان ہنستا ہے۔ تو اس عمل سے بھی بچنا چاہیے کہ آدمی مسجد میں آ کر اس طرح کے عمل کو انجام دے، بلکہ مسجد میں آئے تو پورے چستی کے ساتھ آئے، وہ سوچ کر آئے کہ نماز کو ادا کرنا ہے اور اللہ کے سامنے ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ تو جو بھی ایسے عمل ہیں یا جو بھی ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے یہ اعمال صادر ہو سکتے ہیں، ان سارے کاموں سے وہ بچے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔